کہ سوالات بھی مکمل ہوں. مسجد میں چندہ دینا زیادہ ثواب ہے کہ غریبوں کی مدد کرنا؟ یہ تقریباً اس طرح کا سوال ہے کہ جیسے ڈائٹیشن سے ہم پوچھیں کہ کاربوہائیڈریٹ زیادہ کھائیں کہ پروٹین زیادہ کھائیں کہ منرل زیادہ کھائیں، وہ کہے کہ سب کی اہمیت. اب بیلنس ڈائٹ کے اندر کچھ یہ ہو، کچھ یہ ہو، کچھ یہ ہو، کچھ یہ ہو. یہ جو ہے نا، یہ چیریٹی بھی اسی طرح سے. اسلام اس چیز کو پسند ہی نہیں کرتا کہ سارے فنڈ صرف ایک ہی طرف چلے جائیں. ضروریات جو ہیں وہ بدلتی رہتی ہیں. اب جیسے مسجد میں قرآن ڈونیٹ کرنا، اتنا زیادہ اس کا ثواب ہے کہ کراچی کی مسجدوں میں اب آئیے گا کہ جتنے قرآن ڈونیٹ ہوتے ہیں اس میں 99% کراچی کے نیٹی میں سمندر میں ڈالنا پڑتے ہیں، یوز ہی نہیں ہوتا ہے. اتنے نمازی اس میں پورے سال نہیں آتے ہیں کہ جتنے قرآن آ گئے. تو وہ ایک بیلنس، جیسے ڈائٹ بیلنس ہونی چاہیے کہ کاربوہائیڈریٹس بھی اتنے ہونے چاہیے اور پروٹین بھی اتنے ہونے چاہیے، ہر چیز اپنی جگہ. اسی طرح چیریٹی کے مختلف طریقے. یہ میں نے سوال اس لیے ڈیٹیل میں کیا کہ آغا سیستانی سے یہ ایک سوال بھی لوگ بہت پوچھتے ہیں کہ عراق کے اندر آج کل حالات اتنے غربت والے ہیں، یہاں پہ ہم دیں یا ہمارے کنٹری کے اندر ایک بہت شاندار 7 ملین 8 ملین ڈالر کا مسجد کا پروجیکٹ بن رہا. دل بھی نہیں مانتا کہ ہم اتنی شاندار مسجد بنائیں، یہاں بیچاری بیوہ عورتوں کے پاس کھانے کو کچھ نہیں. جو زائرین ہوٹلوں میں ٹھہرتے ہیں، جو کھانا باہر پھینکا جاتا ہے ٹریش میں، وہ بیوہ عورتیں اور یتیم بچے وہاں بیٹھ کے چن چن کے اس میں سے کھانے کی چیزیں نکالتے ہیں. وہ آنکھوں کے سامنے کی بات. جو بھیک مانگتا ہے اس میں تو کبھی دل میں خیال ہوتا ہے کہ فراڈیا بھی ہوگا. جو ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ وہی بیٹھ کے اسی میں سے وہ آدھی بچی ہوئی روٹی، چکن کا آدھا پیس وہ اپنے بچوں کو بٹھا کے کھلا رہی ہے. معلوم ہو جاتا ہے کہ کتنی غربت ہے اس گھر کے اندر. لیکن انہوں نے کہا کہ نہیں، یہ بھی ضروری ہے اور جس ملک سے آپ آئے ہیں وہاں پر بھی اسلام کا پروپیگیشن اور اسلام کے لینڈ مارکس اور یہ ساری چیزیں بھی ضروری ہیں. کچھ یہاں دیجئے، کچھ وہاں دیجئے. اور یہی 1980 میں آغا خمینی سے پوچھا گیا مسئلہ، جو ان کی بک، جو ان کے لیکچر چھپے اس کے اندر وہ پورا خطبہ. 80 میں جب صدام نے اٹیک کیا، آبادان، خرم شہر، اہواز، پورے 3 بڑے شہر پورے ڈیمولش ہو گئے. جو ملینر لوگ تھے ان کے پاس کھانے کو کچھ نہ رہا، تہران کی سڑکوں پہ آ کے بیٹھے اور تہران کی سردی اور برف باری. تو سوال پوچھا گیا امام خمینی سے، انقلاب کا جوش تھا کہ بجائے اس کے کہ ہم جو عزاداری پہ اتنا خرچ کرتے ہیں، مجلسیں کریں، اس سال جو نیاز و تبرک ہے اس کو بند کر کے ان کی مدد کریں. انہوں نے کہا کہ نہیں، امام حسین کے نام پہ جو خرچہ ہو رہا ہے اس میں کمی نہ کریں. آپ کو بہت ان سے ہمدردی ہے تو اپنے گھر کا آدھا سامان بیچ کے ان کو کھلائیے. وہ سارا کٹ کریں آپ امام حسین کے بجٹ سے. آپ کے گھر میں 2 گاڑیاں چل رہی ہیں، وہ اپنی جگہ رہیں گی. باقاعدہ امام خمینی نے مثال دی، اپنے گھر کا آدھا سامان بیچ کے ان کو دیجئے. جو عزاداری میں عزاداری بھی پوری نہیں کہ مجلس ہوگی، نظر و نیاز، بہت کھانا کھلاتے ہیں، سب پیٹ بھرے لوگ ہیں، ان کو کھلانے کا فائدہ کہا کہ نہیں، اس کے بینیفٹ آپ کو نہیں معلوم. تو یہ 3-4 بڑے مراجع کے سامنے یہ سوال رکھا گیا. تو مسجد کو بھی چندہ دیجئے، وہ بھی اپنی جگہ صحیح ہے. اور جو باقی آپ نے 2, 3, 4 جتنے بھی ہوں گے، کسی بیوہ کی شادی بھی، یتیم بچی کی شادی ہے، مسجد کو چندہ ہے، کسی بڑے پروجیکٹ کے اندر، قبرستان کے اندر، سب کو تھوڑا انسان کو دینا ہے. کبھی بیلنسڈ اسلامک سوسائٹی بن سکتی ہے. بس